فرانس بھی پچھتا رہا ہے کہ کن نکٹو اور ناکارہ قسم کی ایئر فورس کو انہوں نے وہ طیارے دے دیے ہیں جی۔ 65 کی اگر جنگ دیکھیں، یہ رات کی تاریکی میں گھسے ہیں اور انہیں منہ توڑ جواب ملا ہے۔ پیٹ پہ پتھر مان دیں گے لیکن اپنے ڈیفنس سسٹم کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان ڈیلی نیوز کے پروگرام میں۔ آج کرنٹ افیئر پہ ہم بات کریں گے۔ رات کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں جو حملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پریس کلب ایبٹ آباد کے صدر سردار نوید عالم۔ بہت اچھے اپنے یہ پروگرام کرتے ہیں، مختلف ایشوز پہ ان کی بھرپور مہارت حاصل ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آج جو رات کو بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے اس کو بھرپور کرارا انداز میں جواب دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستانی ایٹمی سائنسدانوں کو، پاکستان آرمی کو اور خصوصی طور پہ پاکستانی ایئر فورس کو کہ جنہوں نے بھرپور انداز میں جواب دے کر بھارت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ جو اس نے حملہ کیا ہے وہ ایک اس کی غلطی تھی۔ تو اس نے بہت سارے اپنے جو قریب کے جو سیکٹر تھے ان پہ سفید جھنڈے بھی لہرا دیے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس نے امن کی جو ہے درخواست کر دی ہے اور اس نے سماجی سفارتی سطح پہ مختلف ممالک سے رابطہ بھی کیا ہے کہ جس میں اس نے مدد کی اپیل کی ہے۔ جی بھارت کی جو ہٹ درمی تھی، کیا اس کو پاکستانی میڈیا، پاکستانی فورسز نے کیسا جواب دیا؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ کا شکریہ ڈیلی نیوز کا، اور انہوں نے آج اس کرنٹ افیئر پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اس میں اگر دیکھیں فورسز کی بات کی جائے تو ہمیں ہر لیول پہ ہماری فورسز کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہے فورسز کے، اور خاص طور پہ ہمیں جو کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں وہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس بدولت وہ سمیٹی ہیں۔ اور پاکستان جو ہم میڈیا اور دیگر ذرائع سے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق یہی تھا کہ بھارت کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی پاکستان آرمی، اور اس میں بڑا اہم کردار ہے پاکستان ایئر فورس کا۔ اور ایئر فورس نے جس طرح رات کی تاریکی میں ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور اسی طرح جو ہماری بڑی فوج ہے اس نے بھی بہت بھرپور جواب دیا اور ان کے کئی مورچے تباہ کر دیے۔ یہ تو ابھی ہم مرید کے یا دیگر مظفر آباد اور باولپور کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہماری سائڈ پہ ہے۔ ابھی بھارتی میڈیا یہ نہیں دکھا رہا کہ انڈیا کی سائڈ پہ کیا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان فورسز کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے عام معصوم عوام کو بچایا ہے۔ لیکن انڈین جو بزدل یہ انڈین آرمی ہے یا بزدل اس کے لیڈر ہیں، انہوں نے نہتے جو عوام ہیں ان پہ جو میزائل یا جو بھی حملہ کیا ہے وہ داغے ہیں۔ تو ہماری فورسز نے جس طرح بھرپور جواب دیا ہے، اور اس کے جواب میں آج جو انڈیا میں پورے بھارت میں صف ماتم بچ چکا ہے۔ ابھی ہماری حکومت جو ہے وہ 7 طیارے گرانے کی بات کر رہی ہے، اور 7 میں سے انہوں نے مان لیے 3 انڈین میڈیا نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو سب سے زیادہ دھوم تھی اور گزشتہ کوئی 5-7 سالوں سے وہ انڈین جو جنگی طیارہ ہے فرانس سے لیا ہوا ہے رافیل، اس کا بہت زیادہ انہوں نے تذکرہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ فرانس بھی پچھتا رہا ہے کہ کن نکٹو اور ناکارہ قسم کی ایئر فورس کو انہوں نے وہ طیارے دے دیے ہیں، کیونکہ اگر فرانس کی اس کو دیکھا جائے تو فرانس اس وقت جنگی طیارے تیار کرنے والوں میں دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن انہوں نے وہ قوم بھی پچھتا رہی ہوگی کہ ہم نے کس ایئر فورس کے حوالے یہ کیا ہے کہ جو اس سے وہ کام نہیں لے سکے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے جی۔ 65 کی اگر جنگ دیکھیں، یہ رات کی تاریکی میں گھسے ہیں اور انہیں منہ توڑ جواب ملا ہے۔ کبھی بھی یہ ہماری آرمی کے خلاف کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکے، اور یہ ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ چھوٹا ملک ہے، یہ اس کی اکانومی بڑی نہیں تھی، کمزور ہے۔ لیکن یہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے
ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں یا جو ہمارے عسکری رہنما ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پیٹ پہ جذبہ ایمانی بھی ان میں موجود ہے. وہی نا جذبہ ایمانی, اور دوسرا انہوں نے کہا ہے پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے لیکن اپنے ڈیفنس سسٹم کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ یہاں پہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام نہ لیں, انہوں نے سب مبارکباد, اور دیگر ان کی پوری ٹیم پوری ٹیم تھی. انہوں نے جن حالات میں آج پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے تو آج دیکھیں ہم منہ تو جواب دینے کی پوزیشن میں, ورنہ یہ تو انڈیا میں اب دیکھیں بنگلہ دیش کی طرف سے وہ غیر محفوظ, اسے کہتے ہیں انٹیلیجنس, اسے کہتے ہیں حکمت عملی. کابل کے اوپر انہوں نے بے پناہ انویسٹمنٹ کی لیکن انہیں کوئی وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. چائنا جو ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے اس نے آج بھی ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ایران اس نے بڑا کردار ادا کیا. بنگلہ دیش نے اپنا بیڑی بیرا لگا دیا ہے کہ پاکستان اس کو استعمال کر کے بھارت میں جب اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دے. دیکھیں جی, آپ جب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے, آپ ان کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا سلوک کریں گے, انہیں کمزور اور چھوٹا سمجھیں گے تو اسی طرح کے جواب ملیں گے. دوسرا, انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں, مودی اپنی ہمارے جو نہتے لوگ ہیں ان کے خون سے اپنی کمپین چلانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس دفعہ گورنمنٹ بھی, تمام پولیٹیکل فورسز بھی اور آرمی بھی ایک پیج پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور اس دفعہ اس کو پتہ چل جائے گا اور یہ آئندہ 10 مرتبہ سوچے گا پاکستان کی طرف. پاکستانی حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑے مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس طرح انہوں نے بلگام واقعہ کو بھرپور انداز میں ہائی لائٹ کر کے اس سے بھارت کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی بڑی بہتر ہے. اس میں آپ اس سلسلے میں آپ کہا گئے کہ فوج تو ہماری مطلب خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اس نے بھرپور انداز میں جواب دے کے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج حقیقی معنی میں پاکستانی فوج ہے جو پاکستان کے دفاع کو بہت خوبصورت لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ تمام پولیٹیکل فورسز, تمام عسکری فورسز ایک پیج پہ ہیں. جب ایک پیج پہ ہوں گے آپ کا موقف چاہے کمزور ہو لیکن وہ سٹرونگ لگے گا. آپ نے جس طریقے سے پوری دنیا میں اس کا اصل چہرہ دنیا کو کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جمہوریت کا وہ چیمپئن قرار دیتا ہے, امن کا گہوارہ کہلاتا ہے. آج اس کے اندر سکھ کمیونٹی کو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ سکھ کمیونٹی میں ان کی فوج میں دراریں پڑ چکی ہیں, زیادہ اکثریتی جو ہیں وہ سکھ ہیں. وہ اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں 47 میں بھی زیادہ قربانیاں جو دی ہیں ان کی سکھ کمیونٹی نے دی ہیں. کہ آج سکھ کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے. ان کے بڑے اہم مذہبی مقامات ہیں پاکستان کے اندر, وہ جب بھی آتے ہیں آپ کے عوام, آپ کی حکومت ان کو ویلکم کرتی ہے. لیکن بلوچی عوام وہ نوجوانوں نے جس طرح کی سوشل میڈیا پہ ان کی وائرل ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستانی فورسز کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور انشاءاللہ بھرپور انڈیا کو جواب. دیکھیں جی, یہ اب میں کہتا ہوں جی کہ پاک چین بارڈر سے لے کے کراچی بندرگاہ تک ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہم آپس میں نبٹ لیں گے, لیکن ہم باہر سے کسی کو نہیں آنے دیں گے. انڈیا کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ بلوچستان میں یا یہ ہمارے جو قبائلی علاقہ ہے اس میں شورش پھیلا کے اور اس میں دہشت گردی کروا کے وہ بددل کریں گے عوام کو اپنے حکومت سے, اپنی عسکری قیادت سے. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. اور اگر مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس طرح کی شورشیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو میدان عمل ہوتا ہے اس میں سب یکجا ہوتے ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب. جو پاکستانی ملٹری فورسز نے یا پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کی جس طرح بڑے بڑے بریگیڈوں کو اڑایا ہے اور اس کی اب وہ تسلیم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان اسی طرح بھرپور جواب دے گا اور دنیا کی انشاءاللہ کوئی طاقت پاکستان کو نہیں مٹا سکتی. کہ پاکستان, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس دن ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان سرپرائز دینے کے لیے بنا ہے, تو وہ سرپرائز دے گا, تو اس نے جو رات کو بھی سرپرائز دیا ہے. بہت شکریہ جناب.